عزیزو، گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے حروف اور الفاظ پر بات کی تھی، جہاں ہمیں بتایا گیا تھا کہ حروف کی کل 4 قسمیں ہیں۔ اب ہم لوگ ان 4 قسموں میں سے پہلی قسم یعنی حروف ربط پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حروف ربط کو سمجھتے ہیں۔ حروف ربط دراصل ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ایک لفظ کا علاقہ اور تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ کپڑے کی ٹوپی سفید ہے، تو اس جملے میں کپڑے کے بعد آنے والا حرف کی حرف ربط ہے جو ٹوپی کا علاقہ کپڑے سے ظاہر کر رہا ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ چڑیا شاخ پر بیٹھی ہے، تو اس جملے میں شاخ کے بعد آنے والا حرف پر حرف ربط ہے جو چڑیا کا علاقہ شاخ سے ظاہر کر رہا ہے۔ کا، کی، کے، کو، سے، نے، میں، تک، تلک، تئیں، پر، پاس، تلے، آگے، پیچھے، بن، بغیر، بیچ، اوپر، نیچے، درمیان، سمیت، اندر، باہر، ساتھ، سامنے، نزدیک، قریب، باعث، واسطے، لیے، سوا، سبب، نسبت، بجا، بجز، موجب، پس، پیش، گرد، قبل، برابر، روبرو، بجائے، باوجود، برخلاف، برعکس، بعد، سوائے، ذریعے اور علاوہ وغیرہ حروف ربط ہیں۔ حالت کے اعتبار سے حروف ربط کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کو حالت فاعلی کہا جاتا ہے، جو حروف فاعل کی حالت بتانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور فاعل کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، انہیں حالت فاعلی کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ نے حرف کو حالت فاعلی کے زمرے میں رکھا گیا ہے، جس کا استعمال فعل ماضی میں فاعل کے بعد کیا جاتا ہے۔ مثلا طلبہ نے امتحان دیا، اس جملے میں نے حرف ربط ہے جو فاعل یعنی طلبہ کی حالت بتانے میں مدد کر رہا ہے اور طلبہ کا امتحان سے تعلق بھی ظاہر کر رہا ہے۔ دوسری صورت کو حالت مفعولی کہا جاتا ہے، جو مفعول، ظرف زمان، ظرف مکان اور حال وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں حالت مفعولی کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ کو، میں، سے، پر، تک، اوپر، نیچے، درمیان اور اندر وغیرہ حروف حالت مفعولی کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلا احمد نے ملازم کو آواز دی، اس جملے میں کو حرف ربط ہے جو مفعول یعنی ملازم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ حالت مفعولی کے لیے استعمال ہونے والے کئی حروف جیسے پر، سے، میں اور تک وغیرہ کو حروف جر یا حروف جار کہا جاتا ہے، جنہیں انگریزی میں پری پوزیشن کہتے ہیں۔ مثلا وہ دہلی سے آ رہا ہے، اس جملے میں دہلی کے بعد آنے والا حرف سے حرف جر ہے جو حالت مفعولی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تیسری اور آخری صورت کو حالت اضافی کہا جاتا ہے، جو حروف ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنے میں معاون ہوں، انہیں حالت اضافی کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ کا، کی، کے وغیرہ حروف کا استعمال حالت اضافی کے لیے کیا جاتا ہے، جنہیں حروف اضافت بھی کہتے ہیں۔ حروف اضافت سے پہلے آنے والا لفظ مضاف الیہ اور اس کے بعد آنے والا لفظ مضاف کہلاتا ہے۔ مثلا درخت کی شاخ ہری بھری ہے، اس جملے میں درخت کے بعد آنے والا حرف کی حالت اضافی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس کی مدد سے شاخ کی نسبت درخت کی طرف کی گئی ہے، اس لیے درخت مضاف الیہ ہوگا اور شاخ مضاف ہوگی۔ اس بحث میں کئی ایسی اصطلاحات کا ذکر ہوا ہے، مثلا فاعل، مفعول، ظرف زمان، ظرف مکان، حال، مضاف اور مضاف الیہ وغیرہ، جن پر باقاعدہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی ہم لوگ ان تمام اصطلاحات پر بات کریں گے اور انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔